رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا کیا ہوا جس سے اسلام کی تاریخ بدل گئی؟ رسول اللہ نے اپنے حجۃ الوداع میں کیا فرمایا، اور ثقیفہ کیا ہے، اور جناب فاطمہ کے گھر کیا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور سیاست کیسے ملی اور کیسے ملی، سب جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ روایات میں دو طریقے ملتی ہیں، ایک 28 صفر اور ایک 12 ربیع الاول۔ ان دونوں طریقے میں بتایا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سے پردہ فرما گئے۔ اہل تشیع میں 28 صفر ہے اور اہل سنت میں 12 ربیع الاول ہے۔ آپ کو میں 1400 سال پہلے لے کر جاتا ہوں۔ اگر آپ اس مدینے میں رہ رہے ہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو روز زیارت ملتی ہے، لیکن ایک دن آتا ہے جس میں اصحاب کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے بیچ نہیں رہے، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ کو غمگین ہو جائے گی، آپ مجلس و ماتم کریں گے، اور ہر گھر میں غم ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ اور ایسے ہی ہوا، اور کچھ اصحاب کا کہنا تھا کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ جب اصحاب کا یہ حال تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کیا حال ہوگا، جو اہل بیت علیہ السلام کا کیا حال ہوگا، جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، جو کہ ان کے گھر والے تھے، جو ان کے بیٹے تھے، جو ان کی بیٹیاں تھیں، جو بھی ان کے نواسے اور دوات تھے، ان کا کیا حال ہوگا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1 یا 2 دن ہوا تھا، تو مدینے میں سیاسی ماحول برپا ہونے لگا کہ اب سیاست کون کرے گا، اب خلیفہ کون بنے گا۔ گھر میں سبھی اہل بیت علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں مصروف تھے، لیکن باہر کا ماحول یہ تھا کہ لوگ اپنا سقیفہ بنا کر، ایک مجمع بنا کر اکٹھا کر کے، جہاں پر انصار و مہاجرین اکٹھے تھے، وہاں پر ایک خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے کہ اب ہمارا کوئی خلیفہ ہو۔ تو جہاں پر جب اہل بیت علیہ السلام اپنے گھر میں مصروف تھے، غم میں مصروف تھے، تو باہر سقیفہ والوں نے ایک خلیفہ بنا لیا۔ وہ تھے حضرت ابوبکر، وہاں پر انہوں نے ایک خلیفہ بنا لیا، لیکن انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے نہیں پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون جانشین بنے، کون خلیفہ بنے۔ انہوں نے جو فیصلہ لیا، اس فیصلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی شامل نہیں تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری حج تھا، وہاں پر انہوں نے رضی میں اعلان کیا تھا کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، یعنی کہ میرے بعد امام علیہ السلام اب اس جہاں کے مولا ہیں۔ اس حدیث کو دیکھا جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشین مقرر امام علیہ السلام کو، لیکن امت مسلمان نے اپنا خلیفہ بنا لیا۔ اور یہاں پر لوگ آج بھی سوال کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنی خلافت کیوں نہیں مانگی۔ امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے ہی مقرر ہونا تھا، لیکن آپ لوگوں نے اپنا ہی خلیفہ بنا لیا ہے، لیکن میں ان کی بیعت نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں پر خلیفہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ بیعت کریں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر پر دباؤ ڈالا یہ کہ وہ اب ہماری بیعت کرے، کیونکہ اب ہم اس دور کے، اس مدینہ کے خلیفہ ہیں۔ اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا کہ اب وہ ہماری بیعت کر لیں، اگر انہوں نے بیعت نہ کی تو ہم بھی گھر کو جلا دیں گے۔ اہل سنت میں آپ کو کتاب بتا دوں، اس کتاب کا نام ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اور روایت میں ایک عجیب ہی روایت ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ماہ بعد ان کی بیٹی یعنی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس دنیا سے چلی گئی، جن کی عمر صرف 18 سال بتائی جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ خود سوچیں، اتنا ظلم کیا گیا کہ ان کی 18 سال کی عمر میں وہ شہید ہو گئے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا رویہ پیش کیا گیا، اور یہ جو بھی میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائی، اور یہ سبھی روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ کو مل جائے گی۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور جانیں اگلی ویڈیو میں کہ حجۃ الوداع میں کیا ہوا۔